اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ جل شانہ جل جلالہ و من والوں کی ذات پاک، ذات بابرکات، ذات علی شان اور ذات بے مثل بے مثال کے لیے، جو اپنی ذات میں یکتا، اپنے اوصاف میں یکتا ہے۔ تعریف ہے اس پروردگار کے رحمت اور فضل کے ساتھ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات، جتنی اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق فرمائی ہیں چیزیں پاکیزہ، ان کی تعداد سے بھی خربوں گنا رحمتوں کے نزول ہوں، فضل کے اور کرم نوازیوں کے نزول ہوں، اور مغفرت کے نزول ہوں، اور درجات کی بلندی ہو۔ سردار الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، نور مجسم، فخر تخلیقات، نعمت اعلیٰ، نعمت بے مثل بے مثال، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی آل پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، آپ کی صحابی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، تبع تابعین پر، اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو مجھ پر راضی رکھے، ہر جہان، ہر لمحہ، ہر گھڑی مجھ سے وہ راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے مجھ سے راضی ہو ہر لمحہ ہر گھڑی۔ اللہ رب العزت اسلام کا بول بالا فرمائے اور کفار کا منہ کالا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہر مسلمان کو اپنی رحمت کے حصار میں لے لے، اور جو لوگ خدا نخواستہ دنیا کی محبت میں مستغرق ہیں، ان کو حق کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات ہماری چل رہی تھی کہ ہم آزاد مملکت میں ہیں، آزادی موضوع تھا ہمارا، کہ سچے موتی، سچے موتی جو ہے وہ تو یہی ہے، یہی حقیقت ہے جس کے میں 5 پارٹ بنا چکا ہوں، اور اس پہ سینکڑوں پارٹ بن سکتے ہیں، اور بڑے قابل مفکرین اور علماء کی زندگیاں مبارک گزر گئی ہیں اسی پر گفتگو کرتے ہوئے۔ میں تو علماء حق کے جوتے سیدھا کرنے والا ہوں، جوتوں کو سیدھا کرنے والا ہوں، طالب علم ہوں، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے مجھے معاف فرمائے، اور یقیناً آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپناتے ہوئے مجھے معاف کریں گے اور میری اصلاح کریں گے۔ تو اس میں مختلف موضوعات چلے، تو ہم اپنے ہی شہر کی بات کرتے ہیں۔ تو اس میں نے ذکر کیا کہ کتنی دفعہ ایک سڑک بن چکی ہے، سیوریج کا کام کس طرح ناقص ہو چکا ہے، اربوں روپے، بلکہ اربوں بھی تھوڑے ہوں گے، آج تک خربوں روپے برباد ہو چکے ہیں، مٹی کی نظر ہو چکی ہیں، اور ان سے کسی انسان کو صحیح معنی میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم عوام بھی اور آنے والی حکومتیں بھی جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، ہم اپنی جاگیر سمجھتے ہیں پاکستان کو، جبکہ کوئی بھی ملک کسی کی جاگیر اور ملکیت نہیں ہے، کوئی شے بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے، تمام چیزوں کا مالک اور خالق صرف اور صرف اللہ جل شانہ جل جلالہ کی ذات اقدس اور ذات پاک ہے۔ تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ مالک ہے تو وہ امانت ہے تمام لوگوں کے لیے، اس کا استعمال کرنا، اس کا خرچ کرنا، اس کا خیال رکھنا، وہ سب کے ذمہ ہے۔ ایک صرف جو حکومت ہوتی ہے اس کے ذمہ نہیں ہوتا، عوام کے بھی ذمہ ہے، اور حکومت تو جو اس میں بگاڑ پیدا کرتی ہے یا اس سے ہوتی ہے، بگاڑ اس سے ہوتا ہے، یا وہ اپنے منظور نظر لوگوں کو نوازتی ہے حکومت، تو اس کے برعکس ہم لوگوں میں بے شمار جو ہے وہ کمزوریاں اور غلطیاں پائی جاتی ہیں، جس کے باعث ہمارا ملک جو ہے دن بدن زوال کی طرف جا رہا ہے، نقصانات کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو وہی بالکل سیم ہماری کنڈیشن ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
تو ہم خود بھی ذمہ دار ہیں ان تمام معاملات میں۔ تو میں نے اس میں بات سڑکوں کے حوالے سے بھی کی، بجلی کے حوالے سے بھی کی، آبی نکاس بارشوں کے حوالے سے بھی کی کہ انتہائی ناقص نظام ہے، اور آپ سے کہا تھا کہ 1 ارب روپے لے کر جو ہے وہ انہیں فنڈنگ کی گئی ہے ہمارے شہر امیار خان میں، لیکن میں نے بورڈ ایک جگہ پڑھا ہے تقریباً 22 ارب روپے ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 22 ارب روپے کہاں پر خرچ کیے جائیں گے۔ یقیناً وہی پرانی بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی دہرا رہا ہوں کہ اپنے منظور نظر لوگوں پر، جہاں جہاں ان کے ووٹرز ہیں، جہاں جہاں ان کا علاقہ ہے، ان حلقوں میں خرچ کیے جائیں گے۔ اور خرچ کس طرح کیے جائیں گے کہ خرچ کا نہ کوئی مقدار ہوگی، اور جو چیز بنائی جائے گی نہ ہی اس کی کوئی کوالٹی ہوگی۔ کیوں 1 سال 2 سال بعد 5 سال بعد چونکہ یہ کھیل بنی ہوئی ہے، تو یہ حکومت جو ہے یہ گرے گی یا یہ دوبارہ نہیں آئے گی، پھر نئے کام، نئے منصوبے، نئے معاملات ہوں گے۔ تو وہ 22 ارب روپے میں حتیٰ کہ خسرو بختیار صاحب کو مل چکا ہوں، ذاتی طور پہ بھی ان کے گھر پہ گیا تھا، کیونکہ مخدوم صاحبان اور ہماری نیازی فیملی کا بڑا پرانا تعلق ہے، اچھا تعلق ہے۔ لیکن بات حق کی کہنے سے گریز نہیں کروں گا، میری قبر تنہا ہوگی، میں نے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے۔ آپ لوگ جب تک سوتے رہیں گے تو جو بہت پیارے لوگ ہیں وہ منظور نظر لوگ، انہیں کو ہی نوازا جاتا رہے گا۔ یہ سڑکیں، یہ پل بار بار بنائی جائیں گی اور کھمبوں کو آگے پیچھے کیا جاتا رہے گا۔ اب جو ایک اہم مسئلہ آج آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ شاید ہر شہر میں یہ بیماری ہو، لیکن ہمارے شہر میں اس کی کثرت سے، تیزی کے ساتھ اس کی وبا پھیل رہی ہے، اور اب سے نہیں، عرصہ دراز سے۔ تو میں شروع کرتا ہوں، شہر کا جو پہلا چوک ہے ہمارے گھر کے قریب ہے، وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اڈا گلمرگ میں جو ہے ناجائز تجاوزات ہیں، ریڑیوں کی جلغار ہے روڈ کے اوپر، پیالے بیچنے والے ہیں، طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، پھل والوں نے دکانوں میں سامان نہیں لگایا ہوا، دکانوں سے کئی فٹ تک باہر آئے ہوئے، چونکہ ووٹرز ہیں ان کو نہیں روکا جاتا۔ اسی طرح پھر اڈا گلمرگ کی دوسری سائڈ پہ چلے جائیں آپ، تو دکانداروں نے، سبزیوں نے، کریانہ فروشوں نے، مرغی والوں نے، گوشت والوں نے اپنے پھٹے باہر تک رکھے ہوئے ہیں، اور بری حالت ہے۔ اسی طرح آپ سرکل روڈ کی طرف آئیں، اڈا گلمرگ سے سرکل روڈ کی طرف، تو وہاں پہ جو ہے وہ رکشوں کی بھرمار ہے دکانوں کے باہر، اور ناجائز تجاوزات ہیں۔ پھر ویرلس پل آ جاتا ہے، اس کی جو روڈ 13 چک کی طرف جا رہی ہے، جو منٹھار تک جاتی ہے، تو یہ شہر کا جتنا ایریا ہے اس میں دائیں بائیں ناجائز تجاوزات ہیں۔ اور اس کی جو دوسری سائڈ ہے جو 13 سے آ رہی ہے نہر کے ساتھ ساتھ شہر کی طرف، تو وہ ویرلس پل کے ساتھ جو ہے رکشوں کی جلغار ہے، اور وہاں پہ کوڑا دان بنائے گئے ہیں سیمٹ کے، جو ہے بلکہ کھلے عام کوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے۔ پل پر ٹریفک کا بے حد نظام برباد و خراب ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیکسی سٹینڈ والوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے سڑک کے ایک کنارے، اور دوسرے کنارے یہ اب ویرلس پل سے ہم سرکل روڈ کی طرف آ رہے ہیں، تو جاتے ہوئے مغرب کی طرف رائٹ ہینڈ کے اوپر ریڑیوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، اور قطار میں کھڑی ہیں، اور وہاں پر آ کر بسیں کھڑی کی جاتی ہیں FFC وغیرہ کی۔ اس کے علاوہ پتھر پھینکا ہوا ہے، ٹھیکیدار صاحب نے پتھر کئی ماہ سے نہیں اٹھایا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے سامنے ٹیکسیوں کی جلغار ہے، اور اسی طرح چلتے ہوئے سرکل روڈ جب آ کے ملتی ہے ایئرپورٹ روڈ سے، تو دونوں اطراف سے ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے۔ دکانداروں نے اور جو وہ ہیں گھاس کاٹنے والے جتنے بھی ہیں، جس کو گھاس کاٹتے ہیں جانوروں کے لیے، وہ دکانیں بھی، انہوں نے بھی باہر تک گھاس رکھے ہوئے ہیں، ریڑیاں، رکشے لدے ہوئے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور سڑک پر بری کیفیت ہوتی ہے ٹریفک کی۔ یہی چیز لیتے ہوئے اگر آگے چلے جائیں ہم،
تو اکبر روڈ پر بھی یہی حالات ہیں. اگر لوہار مارکیٹ کی طرف چلے جائیں تو یہی حالات ہیں. لکڑ منڈی چوک یہی حالات ہیں. ناجائز تجاوزات، باہر تک لوہے کے سامان، پوڑیاں اور دیگر سامان جو دکانداروں کا ہوتا ہے وہ سڑکوں کے اوپر لگا ہوا ہے، اور ٹھیلے ریڑیاں لگی ہوئی ہیں. صفائی کا انتہائی ناقص نظام ہے. اور یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ اگر رحم یار کی عوام نہیں سوچے گی اس بارے میں، جبکہ ہمارے اسلام نے ہمارے مذہب نے ہمیں کہا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نفس ایمان ہے، تو نفس ایمان کی طرف تو توجہ بالکل جا ہی نہیں رہی. اور وہ 22 ارب روپے اب کس کی نظر کیے جائیں گے؟ اس سے باغات لگائے جائیں گے، اس سے پراپرٹیاں خریدی جائیں گی، یا پلازے بنائے جائیں گے، یا اور اسی طرح ریلوے کی بہت بڑی پراپرٹی ہے جس پہ ناجائز تجاوزات ہیں، لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں، دکانیں آگے ایک دوسرے کو بیچ رہے ہیں کھلم کھلا، اور پیٹرول پمپ ایک بن رہا ہے، کوئی پوچھ نہیں اس کے اوپر بھی. تو اسی طرح پورے شہر میں، اب میں ایک ایک روڈ گنواؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، آپ بھی بور ہو جائیں گے. جہاں بھی چلے جائیں، غرض و غایت یہ کہ آپ جہاں بھی چلے جائیں تو ہمارے شہر میں اگر ہاسپٹل روڈ پہ آ جائیں تو آدمی یہی تصور کرتا ہے کہ پتہ نہیں ایمبولینس مریض ریک کر ایمرجنسی تک کس طرح پہنچتی ہوگی، جس قدر وہاں پہ رکشوں کا رش اور دکانداروں کی ناجائز تجاوزات، اور لوگوں نے جو اپنی گاڑیاں پارک کی ہوتی ہیں وہاں پہ پارک کوئی مہیا نہیں کیا گیا صحیح معنوں میں، تو روڈ کے ساتھ گاڑیاں دونوں اطراف میں کھڑی کی جاتی ہیں، اور ٹیکسی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، ایمبولینسز بھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر شعور بیدار فرمائے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اس کے بعد اپنے شہر کی اور اپنے وطن کا خیال رکھیں، اور کسی کو حق نہ کھانے دیں، اس کا ناجائز استعمال نہ ہونے دیں. جاگیں، ہم آزاد نہیں ہیں، نہ آزاد تھے نہ ہم ہیں. ہر آنے والا دن ہمیں غلامی کی طرف دھکیل رہا ہے، ذلت کی طرف دھکیل رہا ہے، اور طرح طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں اور مسائل کی طرف دھکیل رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اپنے آپ کو، اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو کھلا رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر بات ہوتی رہے گی. مزید کچھ موضوع آپ کے سامنے آپ کی نظر رکھوں گا. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر و آمین. جزاک اللہ.